نیوز چینل میں کمائی نہیں ہے. اچھا, جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کمائی ہے, وہ نہیں ہے. یہ جو اچھا ہمارے business نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ چینل جو ہیں جی, ان میں کمائی ہے. جیو چھوڑ کر میں دنیا نیوز سے ایک بار جوائن کیا. آپ کو اور بھی بہت ساری آفرز وغیرہ آتی ہوں گی مختلف چینلز جوائن کرنے کی. مالکان سے بھی آپ کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں. نہیں, جوائن میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب. میں ابھی بھی سمجھتا سارا ہوں میڈیا کہ ڈارلنگ ہے. آج آپ کا ڈرائنگ روم دیکھ کے اندازہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوست کے چینل میں آپ کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ دوستی کا جو ہے نا اس کو پرابلمز ہو جاتا ہے. آپ نے سر دوستیوں کا ذکر کیا. آپ کی ایک بہت دوستی جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی آپ کی ایک زمانے میں شاید رہی. تو کہیں پہ سنا تھا یا پڑھا تھا کہ ان کو جرنلسٹ کی سیلریز جاننے کے بارے میں کافی شوق تھا. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ باجوہ صاحب جو تھے نا ایک سیاسی جنرل تھے. اچھا, وہ ساری رات لوگوں سے گپیں لگاتے تھے. سر تو داڑھی صاحب بڑے دیرینہ تعلقات آپ کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے ایک زمانے میں آپ کی ان کی شرط لگی تھی کسی معاملے کے اوپر؟ جی بالکل. میں لنڈن گیا, میاں صاحب سے گفتگو کی. میں 3 دفعہ ہم سینئر ساتھی جو ہیں, شامی صاحب ایک دفعہ گئے, ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب گئے. ہم ساروں نے 3 دفعہ 4 دفعہ جا کے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی. ہمارے تبصروں پر تبصرے وہ کرتے ہیں کہ جنہیں یہی پتہ نہیں تبصرہ کیا ہوتا ہے. کیا خوبصورت تبصرہ ہے سر آپ کا یہ. جناب سہیل بڑائی صاحب, بہت شکریہ آپ کے واقع جناب. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آ کے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سوال کرنے میں مزہ آتا تھا یا جواب دینے میں آتا ہے؟ آج تو بہت سے لوگ, آپ بہت سے پلیٹ فارم پہ سوال کرنا پڑتا ہے, بہت سے پلیٹ فارم پہ جواب دینا پڑتا ہے. ابھی اس سے پہلے میں دیکھا آج کے دن میں 3 ریکارڈنگز آپ کی ہیں اور اس کے بعد بھی اسکیجول ہے. تو زیادہ آپ کے لیے کمپیٹیبل فارمیٹ کون سا رہتا ہے؟ میرا خیال ہے جواب دینا مشکل ہوتا ہے. اچھا, سوال کرنا آسان ہوتا ہے. سوال کرنا آسان ہے کیونکہ اتنے سوال کیے ہیں زندگی بھر. اور یہ جو آپ کے صرف شو کا فارمیٹ ہے, ایک دن جیو کے ساتھ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. بیسکلی جو اس کی فلاسفی تھی, اگر آپ اس کو تھوڑا بیان کر پائیں. ویسے آن لائٹر نوٹ آپ کو بتاؤں, آج کل ہمارے یوٹیوبرس کے اندر ایک بہت بڑی وہ فارمیٹ چل رہا ہے ڈیلی ولاگنگ کا. تو کہتے ہیں دا فاؤنڈر آف ڈیلی ولاگنگ ان پاکستان سہیل بڑائی, جنہوں نے لائف اسٹائل شروع کیا اور وہ سارا کچھ. تو آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو لائف اسٹائل شوز ہیں یہ پاکستان میں اس کا ٹرینڈ آپ لے کر آئے؟ میرا خیال ہے دنیا میں تو یہ تھا پہلے سے. پاکستان میں کیونکہ پرائیویٹ چینل ہی 2002 میں آئے ہیں, تو پرائیویٹ چینلز پہ یہ پہلا شو تھا اس طرح کا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اس کی شروعات کی. مقصد یہ تھا کہ سیلیبریٹیز کی وہ ساری چیزیں لوگ جو جاننا چاہتے ہیں, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, ان کے ویوز کیا ہیں, ان کی فیملی کیا ہے, ان کا گھر کیسا ہے, ان کی دولت کتنی ہے, ان کے لو افیئرس کتنے ہیں, سارٹ آف یہ ساری وہ چیزیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, وہ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے لائیں. شخصیت کو جو ہے ان کی شخصیت کے حصار سے آپ نکالتے ہیں اور ایک ادھر سائڈ سامنے رکھتے ہیں. تو اس ساری ایپیسوڈس کی ریکارڈنگ کے دوران اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی سب سے بڑی لرننگ کیا ہوئی ہے اس فارمیٹ کے ساتھ, بہت سی بے شمار شخصیات سے ملنے کے بعد, ان کو آف دا کیمرہ اور آن دا کیمرہ دیکھنے کے بعد؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنی جو میری ایجوکیشن ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس پروگرام سے پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہر شخصیت کی آپ جب اتنے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ ان کا اثر بھی ضرور قبول کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت تبدیل ہوا ہوں. اچھا, اور جو ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے ہر ایک کی اچھی چیز لی ہے, ہو سکتا ہے کئی بری بھی لی ہوں, کئی اچھی بھی لی ہوں, لیکن میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. ایسا بھی ہوا کہ آپ کسی شخصیت کے بارے میں منفی تاثر رکھتے ہیں اور ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کے بعد آپ نے کہا یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے, ایمپتھائز کرنے لگے؟ ہو جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے اکثر. صحیح, مطلب اس کا جو ہے وہ تاثر ہوتا ہے. اور ایک اور اینکر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار, بلکہ ان کو ہم نے مشورہ دیا ہمارے سینئر نے, یہ جو چائے ہے نا یہ آپ پروگرام کے بعد پیا کریں, چائے اگر آپ پروگرام سے پہلے پی لیں تو سوالات میں نرمی آ جاتی ہے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ مروت کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تعلقات میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ہمارے لیے, ہر صحافی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ بھائی آپ نے تعلقات کو بھی, ظاہر ہے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں کہ زندگی میں وہ پہلی اور آخری ملاقات تو نہیں ہوتی, لیکن آپ نے وہ سارا کام بھی کرنا ہے جو آپ کے ذمے ہے. آپ نے منفی سوالات بھی جو ان کو شاید ناگوار گزریں وہ بھی کرنے ہیں, اور آپ نے مثبت سوالات بھی کرنے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیلنج سے نپٹنا ہی پروفیشنلزم ہے. صحیح ہے. تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے, کبھی کوئی ناراض ہوا ہے کیا؟ جی ناراض ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کی سافٹنس, اپنے لفظوں کی شیرینی جو ہے, اس میں وہ تلخی جو ہے اس کو چھپا کے بات کروں, تاکہ میں بات بھی پوچھ لوں اور میرا لہجہ بھی تلخ نہ ہو اور اگلے پر اس کا کوئی منفی اثر بھی نہ ہو. ایسا ہی سر, سوشل تعلقات کا ذکر کیا, تعلقات کے بنا پہ کبھی آپ کو شاید بہت سے کام کرنے بھی پڑتے ہوں, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی نے پیڈ شو کی آفر کی ہو؟ آفر کرتے تو آپ اوبیسلی شاید نہ ہو. دیکھیں ہمارا, میں تو ایک ظاہر چینل سے وابستہ ہوں, اور
چینل میں ایک کمیٹی ہے، اس میں نام فائنل ہوتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، مارکیٹنگ والوں سے بھی مشورہ ہوتا ہے، تو اس میں میں تو فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتا. صحیح. ویسے میں آپ ٹھیک کو ہے. اتنے لوگوں کی خواہش آپ کے ساتھ جاننے میں، لوگ جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی پہچان چاہتے ہیں. تو مجھے ابھی ہماری ایک چھوٹی سی مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے، تو ایک بندے نے جو بھی ریسنٹلی امیر ہوا، اس نے کہا مجھ سے 50 لاکھ لے لو اور اس بڑائی صاحب کے شو میں شامل کروا دو. نہیں دیکھیں، تو میں ایسے تو جب لوگ اپروچ کرتے ہیں نہیں تب نہیں آپ وہ کا کیا؟ درست ہے، لیکن میں تو دیکھو، میں تو اس میں فیصلہ کن نہیں ہوں، ہمارا چینل فیصلہ کرتا ہے صحیح. کہ کن لوگوں کے کرنے چاہیے اور کن لوگوں کے وہ اجازت نہیں دیتے. صحیح ہوگا. آپ کو ایک طویل عرصہ ہو گیا سر جیو نیوز کے اندر، اور کبھی آپ نے کبھی رائٹ لیفٹ نہیں ہوا، لیکن درمیان میں ایک ایسا موقع آیا جب جیو نیوز آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ اتنی تمام تر وابستگی کے باوجود، تعلق کے باوجود، آپ نے یہ چینل چھوڑنے کا مشکل فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان جو ہے اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں پیار بھی ہوتا ہے. چینل سے مجھے پیار تو بہت ہے، لیکن کبھی کبھی جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہ غصہ بھی دلا دیتے ہیں. تو جب یہ فیصلہ کیا تو غصے میں تھا، اچھا. مجھے کچھ ناراضگی تھی اپنے چینل سے، اچھا. کچھ میرے ساتھ میں سمجھتا تھا ناانصافی ہوئی ہے، اچھا. تو اس کا اظہار تھا. صحیح. تو کیسے محسوس ہوا جیو چھوڑ کے پھر آپ؟ نہیں، بعد میں ظاہر آپ ہے کو جیو ہمارے اندر سے انسیپریبل ہے، صحیح. تو فوراً ہی فیل تو ہوتا ہے، اچھا. لیکن فوراً فیل ہوا کہ کچھ غلط کر دیے؟ نہیں، غلط نہیں کیا، میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا. لیکن جب وہ میری جو ان سے شکایت تھی، جب وہ دور ہو گئی تو بس پھر معاملہ پھر ٹھیک ہو گیا. صحیح ہوگا. لیکن آپ نے دو آرگنائزیشنس کا جو ہے وہ پروفیشنل انوائرمنٹ دیکھا ہوگا، ان کا ورکنگ انوائرمنٹ دیکھا ہوگا، ورک ایتھکس دیکھے ہوں گے، تو کیا آپ نے دونوں میں نہیں، جیو کی؟ تو دیکھیں سب سے بہتر پروفیشنل ادارہ ہے، آزادی ہے یہاں. آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی فکر ہے، ورکنگ کی آزادی ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے اندر ہم سب چلتے ہیں. میری چونکہ ٹریننگ ہی شروع سے اس سسٹم میں ہوئی ہے، تو اس لیے میرے لیے اور بھی ایزی ہے یہاں پہ کام کرنا. ایسے ہی آپ نے محبت کا ذکر کیا، محبت کرنے والے آپ لوگ ہیں، آپ شخصیت ہے. میر شکیل صاحب بھی آپ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. جب آپ نے جیو نیوز چھوڑ دیا تو ان کے دل پہ کیا بیتی؟ انہوں نے تو آپ کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی ہوگی ظاہر ہے اس وقت. نہیں، وہ بڑے سب کے ساتھ بڑی شفقت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ٹرینڈ ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں انہوں نے آگے بڑھایا ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ ہیں، تو وہ ہمیں اپنی فیملی کی طرح ہی رکھتے ہیں. بالکل. ہماری بعض اوقات ناجائز باتیں بھی برداشت کرتے ہیں، ان کا بڑا حوصلہ ہے. ہمارے ناز نخرے بھی برداشت کرتے ہیں، جو کہ شاید ان کو برے بھی لگتے ہوں گے، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں. برداشت کرتے ہیں سر. لیکن اگر اس کا پچھلے سوال سے کوئی تعلق نہیں، الگ ہے. آج کل میڈیا انڈسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں جو نئے چینلز کھل رہے ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ بزنس مین کی اور پراپرٹی ٹائکونس کی ہے. آپ کیا انالائز کریں گے جو ایک میڈیا پروفیشنل یا جرنلسٹ ہے اس کا چینل اور ایک کسی بزنس مین کا چینل، اس کے انوائرمنٹ میں فرق ہوتا ہے یا سیم ہی ہوتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے فرق تو ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، ظاہر ہے میں نے تو وہی پریفر کیا ہوا ہے جو میڈیا پروفیشنل کا چینل ہے. لیکن دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بزنس کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بزنس نہ کر اور تم کرو. تو یہ تو ایک اوپن چیز ہے. ظاہر ہے ان کے اپنے ان کو فائدہ ہوتا ہوگا، تو لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی بن رہی ہے. میڈیا واسٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں خلاف نہیں ہوں کہ بھئی فلاں لوگ نہیں بنا سکتے چینل اور فلاں بنا سکتے ہیں. ہر ایک بنا سکتا ہے، اس کو چاہیے محنت کرے، پروفیشنلزم لائے، اور وہ بھی اپنے چینل کو اوپر لے صحیح ہے جائے. سر. بنا تو بہت لوگ رہے ہیں، چلا بہت کم پا رہے ہیں لوگ. تو یہ جو بہت سے لوگ بناتے ہیں لیکن چلا نہیں پاتے ہیں، تو نہیں، وہ یہ پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں، شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ بھئی میں میڈیا میں آ جاؤں. جی. ظاہر ہے اس میں امپورٹنس ملتی ہے، اس کی نویسنس بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نیوز چینل میں کمائی نہیں ہے. اچھا. جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کمائی ہے، وہ نہیں ہے. یہ جو اچھا بزنس ہمارے نہیں ہے؟ انٹرٹینمنٹ چینل جو ہیں جی. ان میں کمائی ہے، اچھا. لیکن ہمارے نیوز چینل میں بہت کمائی نہیں ہے. اور دوسرا دباؤ بہت ہیں، پریشرز بہت ہیں ہر طرح کے. تو وہ اتنا یہ آسان بزنس نہیں ہے. تو یہ چینل کھولتے ہیں ان کا مقصد کمائی کرنا ہی ہوتا ہے یا ان کا کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں ان کے؟ نہیں، ان کے دیکھو بنیادی طور پر تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ کا مقصد پیسے ہی کمانا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں. پھر وہ ایک اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی ایک امپورٹنس رکھنے کے لیے، اپنے جو ہے سوسائٹی میں اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے بھی وہ پھر چلاتے ہیں، چاہے نقصان ہی ہو رہا ہو.
صحیح ہے. جیو چھوڑ کر میں دنیا نیوز سے ایک بار جوائن کیا. آپ کو اور بھی بہت ساری آفرز ظاہر آتی ہوں گی مختلف چینلز جوائن کرنے کی. مالکان سے بھی آپ کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں, تو آپ نے کبھی درخور اعتراض نہیں سمجھا, یا کس نے بہت زیادہ آپ سے اصرار کیا نہیں جوائن کرنے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں ابھی بھی سمجھتا سر آپ ہوں میڈیا کہ ڈال لیں گے, آج آپ کا ڈرائنگ روم دیکھ کے اندازہ ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بس یہیں بہتر ہے کہ وقت گزارا جائے کسی نئے ایڈونچر پہ یا کسی نئے کوشش میں. میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا. محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا, آپ کے ساتھ پورا ایک شو کیا, ایک دن گزارا پورا. ان کا بھی بہت بڑا ادارہ ہے, انہوں نے کبھی آپ کو اصرار نہیں کیا یا تجویز نہیں کیا کہ آپ ہمارے چینل میں آ جائیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے ہر سیاسی جماعت میں دوست رہے ہیں. صحیح ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری سے میرے ذاتی تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی جی بات جی نہیں. بالکل. چودھری فواد بالکل میرے بھائیوں جی ہاں. جیسا ہے, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور بہت سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی میرے دوست تھے, وزیر دوست تھے. پھر جو محسن نقوی ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی میرا دوست ہے تو میں وہ اس کا چینل سیاسی طور پر بھی میں اس کا ہم خیال ہوں. صحیح. میری ایک اپنی رائے ہے ان سب سے تعلقات کے باوجود, اور ایک جرنلسٹ کو سب سے تعلقات رکھنے چاہیے. میرے عمران خان صاحب سے بھی بہت اچھے سماجی تعلقات ہیں, بہت ملاقاتیں رہی ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں پر ان سے اختلاف ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے, نون سے ہوتا ہے. میں نواز شریف صاحب کے پہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے, لیکن ان سے اختلافات بھی رہتے ہیں ایشوز پر. تو بنیادی طور پر دوسرا جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوست کے چینل میں آپ کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ دوستی کا جو ہے نا اس کو پرابلمز ہو جاتے ہیں. نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. آپ نے سر دوستیوں کا ذکر کیا, آپ کی ایک بہت دوستی جو ہے وہ دوستی تو خیر نہیں, تعلق رہا ہوگا قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی آپ کی ایک زمانے میں شاید رہی, تو کہیں پہ سنا تھا یا پڑھا تھا کہ ان کو جرنلسٹ کی سیلریز جاننے کے بارے میں کافی شوق تھا, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی جی صحیح ہے. میری باجوہ صاحب سے 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ بہت شروع میں ہوئیں. اچھا. پھر میں نے ان پہ ایک آرٹیکل لکھا باجوہ ڈاکٹرائن, تو اس کے بعد سے پھر وہ ملاقاتیں بند ہو گئیں. پھر وہ جو 6 سال رہے تو پہلے 1 سال میں تو ملاقاتیں رہیں, لیکن پھر نہیں وہ دوبارہ مجھے ملے. تو ہاں جو میری پہلی ملاقات تھی اس میں انہوں نے سیلری کا پوچھا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کی بہت سیلری ہیں. اچھا, تو آپ کی سیلری زیادہ تھی یا باجوہ صاحب کی سیلری زیادہ تھی؟ نہیں وہ کہتے تھے آپ لوگوں کی زیادہ ہے, تو میں نے کہا اب اختیار بھی اتنا دیں. نہیں تو وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ کی سیلریز کم ہو یا کم ہو؟ تو انہوں نے کوشش کی کہ سیلریز کم ہوں. اس زمانے میں شاید ہو بھی گئی تھی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی یہی جھنڈا تھا جو باجوہ صاحب کا ایجنڈا تھا کہ اینکروں کی تنخواہیں تو کم کرائیں. سر باجوہ صاحب کے بارے میں آپ نے ایک بار رائے دی تھی کہ وہ بڑے نرم مزاج اور بڑے وہ ایک تعلق رکھنے والے اور نرم دل آدمی ہیں, لیکن جو پبلک پرسیپشن ان کی وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اور کل آپ نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا, فواد چوہدری صاحب, ان کی بھی پوڈ کاسٹ ہوئی, انہوں نے بھی بالکل انہی خیالات کا اظہار کیا, لیکن پبلک پرسیپشن تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ کیا واقعی باجوہ صاحب نرم دل آدمی؟ دیکھیں باجوہ صاحب جو تھے نا ایک سیاسی جنرل تھے. اچھا. وہ ساری رات لوگوں سے گپیں لگاتے تھے, لوگوں سے انٹریکشن کرتے عوامی تھے. جنرل تھے. عوامی نہیں, سیاسی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, عوامی تو ہوتا ہے کہ جو عوامی جذبات کا احترام کرے. صحیح. سیاسی وہ ہوتا ہے جو سیاست میں دخیل ہوتا ہے اور اس کے اپنے سیاسی نظریات ہوتے ہیں. تو وہ ان کا یہ معاملہ تھا, اور ظاہر ہے انہوں نے کسی سیاستدان کو بہت زیادہ تنگ نہیں کیا. ٹھیک ہے, باسوائے اس کے کہ نواز شریف کی حکومت ان کے زمانے میں گئی, لیکن وہ ایک کنٹینیوٹی چل رہی تھی جس میں جنرل رحیل شریف اور اس سے پہلے کا معاملہ تھا, تو وہ انہوں نے ہونے دیا, وگرنہ ان کی بھی سروائیول مشکل تھی. تو ادروائز انہوں نے ان کا انٹرنیشنل وی این بی بہتر تھا بہت سارے جرنیلوں سے, لیکن وہ سیاست میں اس حد تک ملوث ہو گئے تھے کہ جو کہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہا. اور آپ دیکھیں کہ جن کی انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی عمران خان صاحب کی, سب سے زیادہ گالیاں بھی انہوں نے دی, میر جعفر میر صادق کا خطاب بھی انہوں نے دیا. تو کہیں تو باجوہ صاحب سے غلطی ہوئی ہے نا, تو کہ اپنے جو دوست ہیں ان سے وہ بھی ناراض ہیں. صحیح ہے. ابھی دسمبر میں ان کے 2 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کو. آپ کے خیال میں وہ قلم کچھ اٹھائیں گے یا کوئی زبان کھولیں گے یا کچھ اظہار کریں گے کہانیاں یا بولیں گے؟ میرا نہیں خیال.
میرا نہیں خیال ان کا مزاج کیونکہ ابھی انہوں نے کوشش کی تھی اپنی ایک وضاحت کرنے کی، تو جتنی انہوں نے وضاحت کی ہے اس سے کہیں زیادہ دوسری طرف کی وضاحتیں آ گئی۔ ایسے ہی ہے سر۔ سر آپ کا کالم جو ہے اسپیشلی آپ کا شو بھی بہت بڑے پیمانے پر دیکھا تھا، آپ کا کالم بھی جو ہے وہ بڑی جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ پڑھتی ہے، چیف جسٹس صاحب بھی اور باقی بہت سے لوگ بھی، ان کا فیڈ بیک بھی سر آپ کو آتا ہے کبھی کبھی کہ آپ نے آج یہ لکھا ہے یا ایسا کچھ؟ بس ہم لوگ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں صحافی کہ ہمیں نیگیٹو چیزیں تو بہت ملتی ہیں، پازیٹیو چیزیں کم ہی آتی ہیں۔ جس دن کوئی نیگیٹو فیڈ بیک ہو وہ تو ضرور مل جاتا ہے، تو پازیٹیو فیڈ بیک کم ہی لوگ دیتے ہیں، وہ پڑھ کے بس اپنے تک رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس کے مطابق آپ نے رائے دوبارہ سے ری تھنک کرتے ہیں اس کے اوپر، یا بس آپ ان کو وضاحت کرتے ہیں کہ میرا یہ مطلب تھا؟ نہیں دیکھیں، جو ہوتا ہے نا تحریر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر میں آپ نے سوچ سمجھ کے جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ جو مثلا آپ ابھی میرے سے سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے میں اتنا سوچے بہت لمبی گہری سوچ و بچار کے بغیر ہی جواب دے دوں، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں گہری سوچ و بچار پہلے ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ ایک اس کے اندر امینڈمنٹ کی کم ہی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ جو گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ ری تھنک ضرور کرتے ہیں کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں میری اسیسمنٹ غلط تو نہیں تھی۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہوں گی اور ہوتی رہتی ہیں۔ سر زرداری صاحب کے بارے میں ساتھ آپ بڑے دیرینہ تعلقات آپ کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے ایک زمانے میں آپ کی ان کی شرط لگی تھی کسی معاملے کے اوپر، باقاعدہ آپ نے اس کو لکھ کے رکھا تھا کہ یہ اس بات پہ ہماری شرط ہے، اگر وہ آپ شیئر کر پائیں؟ جی بالکل، شرط لگی تھی جب وہ رہا ہوئے تھے جنرل مشرف کے زمانے میں۔ اچھا، یہ 2005-4 کی بات ہے کہ؟ جی وہ تو اس زمانے میں میری شرط لگی تھی، اور اس بات پہ لگی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں فوج کو منا لوں گا اور پیپلز پارٹی اور فوج ہم مل کے حکومت بنائیں گے۔ اچھا، اور وہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، تو میں نے کہا لگا لیں شرط، تو پھر ہماری شرط لگ گئی تھی، لیکن شرط تو وہ ہار گئے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے پھر دوستی کر لی۔ بالکل ایسے ہی 4 سال کے بعد ایسے ہی، اور جو زمانے میں آپ بتا رہے ہیں شرط لگی تھی، اس زمانے میں تو بالکل ایک اپوزٹ سچویشن تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا نظریہ تھا، اور زرداری صاحب ہمیشہ وہ ہوتے ہیں۔ سر اس ٹائم کے زرداری صاحب اور اس ٹائم کے زرداری صاحب، ان میں کوئی فرق ہے یا پھر یہ سیم نظریہ، سیم سوچ اور سیم مفاہمت کا وہ اس کے مطابق ہی چل رہا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے میچورٹی تو ہر بندے کے ساتھ عمر میں آتی جاتی ہے، سب میں آئی ہے۔ جتنے بھی ہم بھی بہت جذباتی تھے، بہت ہماری سوچیں بھی خام تھیں، اب ہو سکتا ہے اب بھی خام ہی ہوں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ عمر کے ساتھ شاید کچھ پختہ ہوئی ہوں، تو یہ جو ان کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے کہ جو ایجیٹیشن، ایگریشن اور اس طرح کی جو بات ہے، غصہ، کم وہ نہیں نظر آتا اب ان میں۔ اچھا، تو بلاول صاحب کو ٹائم لگے گا ابھی اس سطح پہ پہنچنے کے لیے، کچھ وقت درکار ہے ان کو؟ ظاہر ہے بلاول صاحب ابھی ینگ ہیں، ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں، ان کی اپنے خیالات ہیں، تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ ینگ ہے، اس کے اور خیالات ہیں، میرے اور خیالات ہیں، تو ان میں ظاہر ہے ہر ایج کی اپنی ایمبیشنز ہوتی ہیں۔ انٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کے مابین کہ یہ ایسا نہیں اور ایسے، ان کا کوئی اس نظام میں، یا پھر جو میرا خیال ہے ضرور ہوتی ہوگی، ہر باپ بیٹے میں ہوتی ہے، تو ان میں بھی ضرور ہوگی۔ ان کا بھی ایک ایک ہی بیٹا ہے زرداری صاحب کا، صحیح ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی اپنا فیوچر اسی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سر باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بہت گہرا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا آپ کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، ایک بڑی محنت سے لکھی ہوئی طویل ریسرچ، اس پہ پابندی لگا دی انہی کے دور کے اندر، تو آپ نے ان سے شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیوں، اور اپنے اس تعلق کا فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ میری تو 1 سال کے بعد ان سے ملاقاتیں بند ہو گئیں، مجھے پھر وہ ملے نہیں ہیں 5 سال۔ تو کتاب کا پھر کیا بنا؟ تو وہ ظاہر جب میں ملتا ہی نہیں تھا تو پھر گلا کس سے کرتا؟ صحیح، تو کتاب آپ کی آئی پھر؟ نہیں، وہ پھر جب وہ گورنمنٹ چلی گئی تو پھر میری کتاب بھی آ گئی، اس کا دوبارہ ٹائٹل بھی آ گیا۔ ظاہر ہے ہم تو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے صحافیوں کے ساتھ۔ ہم صحافی تو اس کے عادی ہیں، کبھی ہم پہ سختی ہوتی ہے، کبھی ہم پہ سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم نے
حکومت پہ یا جو لوگ ہیں جی ان پہ ہم نے نظر بھی رکھنی ہے. جہاں ہمارے خیال میں کوئی وہ غلطی کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے. ان کو برا بھی لگتا ہے, ایسے ہی ہے. کبھی ہم کوئی ان کی تعریف کر دیں تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پروفیشن کے ساتھ ہم نے اسی کے ساتھ جینا مرنا ہے. ایسے ہی آپ کے پروفیشن کے ساتھ سر بہت سارے صحافی سیاست میں دلچسپی لیتے ہوئے سیاست کرنے بھی لگ جاتے ہیں اور اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. لائک بہت سی ایگزامپلس بھی ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس عمل کو آپ درست سمجھتے ہیں یا اس میں آپ کے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے یا ڈپینڈ کرتا میں تو اس کے سخت خلاف. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے میں نے یہی راستہ چنا ہوا ہے کہ میں نے آخری دم تک صحافی رہنا ہے. اچھا سیاست میری ڈومین نہیں ہے. وزیر اطلاعات نہیں بننا, پی سی بی چیئرمین نہیں بننا کبھی آپ نے؟ نہیں, وہ میرے دوست جو مرضی ہے بنتے رہیں, جی جی وہ میرے دوست رہیں گے, لیکن میری اپنی ذات تک یہ پابندی ہے کہ میں نے نہیں بننا. صحیح ہے. لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے میں شاید صحافی سے زیادہ کچھ بن ہی نہیں سکتا, اور نہ میرے میں اہلیت ہے کہ میں وہ کوئی اور چیز کر سکوں. لیکن اس میں کیا مدعا ہے کیونکہ اگر وہاں جائے اور واپس پھر صحافت میں نہ آئے, اپنے آپ کو صحافی نہ کہے, تو اس میں جس طرح مشاہد حسین سعید صاحب نے کیا ایک اچھا انہوں نے پاکستان کو دماغ بھی دیا, کنٹریبیوٹ بھی کیا, تو اس وہ والا ماڈل ٹھیک ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے؟ امریکہ کے اندر یہی ماڈل ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ جرنلزم چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا اور راستہ ہے, وہ راستہ میں اپناتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے تدریس سے اور تعلیم سے بڑی دلچسپی ہے. میں شروع کی جرنلزم کے دوران بھی تعلیم و تدریس کرتا رہا, درمیان میں بھی کرتا رہا, اب بھی کرتا ہوں. اچھا تو میں اپنے جو یوں سمجھیے کہ میرا جس طرح وہ جا کے سیاست میں فیل کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے کرشمے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھریں, میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں سے گفتگو کر کے اور تعلیم دے کے تدریس کر کے اپنے آپ کو خوش اچھا. کریں. ابھی آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں, اس میرا خیال ہے آپ کو بہتر فیل ہوتا ہے اس کے اندر. سر جو آپ مختلف اپنے شو میں سوال کرتے ہیں, ایک ان میں سے سوال کہ زندگی کا آپ کا خوشگوار ترین لمحہ اور زندگی کا سوگوار ترین لمحہ آپ کا کون سا تھا؟ یہ آپ کا اکثر شو کا سوال ہوتا ہے, تو یہ آپ سے بھی آج ہم پوچھنا چاہیں گے. خوشگوار لمحہ تو سچی بات ہے کہ ابھی انتظار ہے اس کا, اور وہ دیکھیں کب آئے. ٹھیک ہے, سوگوار لمحے آتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے ماں باپ کی ڈیتھ سوگوار ترین تھے. تو میرے والد صاحب چونکہ ہی واز جسٹ 49 when he died, تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ میرے لیے دکھ تھا. لیکن ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے جو دونوں چچا تھے انہوں نے بالکل مجھے باپ کی طرح اس کے بعد خیال رکھا. بالکل. تو وہ محرومی نہیں ہوئی, لیکن وہ دکھ رہا کہ کاش وہ بھی دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے یا کس طرح گزار رہا ہے. بالکل ایسے ہی. سر آخری حصے کے اندر ہم کچھ کرنٹ سچویشن میں بات کرنا چاہیں گے. آپ نے پچھلے دنوں کالم بھی لکھا اور آپ کا بیان بھی آیا, بہت سے لوگوں پہ کوٹ ہو رہا ہے کہ ہم بہت جلد کسی سہانے سے دو چار ہونے والے ہیں خدا نخواستہ, اور آپ نے ایک کالم کے اندر پاکستان کے موجودہ حالات کو 71 کے حالات کی تشبیہ دی. تو یہ بہت سے لوگ اس کو بہت سے معنی پہنا رہے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر پائیں کہ ہم کس قسم کا سہانہ خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سانحہ کب ہوتا ہے؟ سانحہ تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو مسئلے کا حل نہ ملے, جب سب لوگ بند گلی میں چلے جائیں. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سب لوگ بند گلی میں ایک طرح سے محصور ہیں, اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں, نہ عمران خان, نہ مقتدرہ, نہ نواز شریف. یہی تین بڑے کردار ہیں. جی. تو آپ تینوں دیکھیں کہ تینوں اپنے اپنے موقف پہ اڑے ہوئے ہیں, اور بالکل اسی طرح ہوا تھا 1971 میں کہ شیخ مجیب جو تھا وہ کسی مصالحت پہ تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب جو تھے وہ سمجھتے تھے, اور مغربی پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ مجیب کو موقع دے دیا تو پاکستان پتہ نہیں ٹوٹ جائے گا, یا جو ہے مشرقی پاکستان کی سپریمیسی قائم ہو جائے گی. اور فوج بھی ظاہر ہے اسی نقطۂ نظر کی حامی تھی. تو پھر سانحہ ہو جاتا ہے جب آپ میں سے کوئی ایک لچک دکھا دیتا, شیخ مجیب دکھا دیتا, بھٹو صاحب دکھا دیتے, فوج دکھا دیتی, تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا.
سر آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ نے خان صاحب کو اور باقی لوگوں سے مل کے ان سے گزارش بھی کی کہ اپنے لچک میں جی تو جی آپ جی کو آگے سر، سے یہ ساری رسپانس؟ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. میں لنڈن گیا، میاں صاحب سے گفتگو کی. میں 3 دفعہ ہم سینئر ساتھی جو ہیں، شامی صاحب ایک دفعہ گئے، ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب گئے. ہم ساروں نے 3 دفعہ 4 دفعہ جا کے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی 9 مئی سے پہلے اچھا. کہ بھائی حالات ادھر جا رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈا کریں. باقی مقتدرہ سے تو ہماری کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. ان کو لکھ لکھ کے نامے کالم کے ذریعے بھیجتے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں طوطی کی آواز میں کارخانے میں کون سنتا ہے؟ ابھی سر جو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی جو سر فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد خان صاحب کا ریئیکشن کسی کو پتہ لگا کہ ان کو فوراً بعد انہوں نے کس قسم کا ریئیکشن دیا یا کیا ریئیکٹ کیا فیصلہ سننے کے فوراً بعد؟ میرا خیال ہے جوبیلیشن ہی ہوگی ہر طرف. پی ٹی آئی میں جوبیلیشن نظر آتی ہے، صحیح ہے. اور خوشی سر کی لہر ہے. صحیح ہے. اب یہ سہانے والا آپ کا بیان ہے، بہت سے لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ ہے. تو آپ کا ایسا کوئی مطلب تو نہیں تھا کہ خان صاحب کی جان کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے؟ نہیں 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 قطر نہیں. میں نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہ سانیہ 71 میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، مجیب کو جیل بھیجا گیا تھا، وہ خان صاحب آلریڈی جیل میں ہیں. تو میں نے تو اس سے جو بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر، بلکہ میں نے کلیئر لکھا کہ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ کوئی ملک ٹوٹ جائے گا. لوگ سارا کالم تو پڑھتے نہیں ہیں، ایک ہیڈ لائن بنا لیتے ہیں. اپنی پسند کا ایک پیراگراف پڑھ لیتے یہ ہیں بڑا اور مسئلہ ہے اسی سر. سے مطلب نکال لیتے ہیں. بھائی اس میں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کانسٹیٹیوشن سبوتاج ہوگا. میرا ڈر یہ ہے. اور ہیومن رائٹس اور وہ چیزیں جو ہیں، سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی، فوج کی انٹیگریٹی، یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. بالکل ایسا پھر ہی. میں نے اس سے اگلے دن پھر ایک کالم لکھا جس میں یہ ساری چیزیں دوبارہ کسی اور انداز میں باتیں کی. یہ سر آؤٹ آف دا کانٹیکس جو پیراگراف لائنز اٹھاتے ہیں بڑا مسئلہ ہے ویسے، اور یہ بہت ہی سنگین مسئلہ کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ کو ایکسٹرا وضاحت دینی پڑ جاتی ہے. آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خدا میں نہیں نخواستہ ہم اس وضاحتیں کو دیتا. میں نہیں وضاحتیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ وضاحتیں دینے سے جو مزید معاملہ ہمارے ہاں خراب ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے تبصروں پر تبصرے وہ کرتے ہیں کہ جنہیں یہی پتہ نہیں تبصرہ کیا ہوتا ہے. کیا خوبصورت تبصرہ ہے سر آپ کا یہ تبصروں کو تبصرے نہ کرنے والا. یہ واقعی سر ایسا ہی ہے. ابھی ہم نے خاص طور پہ دیکھا جو واقعہ میں نے ذکر کیا، عید کے اوپر آپ نے ایک شو کیا مہک ملک کے ساتھ، تو اس کے اوپر بھی بہت لوگوں نے کنٹروورسی بنائی اور بہت سے زیادہ میمز بھی بنی. آپ میمز دیکھتے ہیں سر جو بنتی ہیں، بہت ساری لوگ آپ کی لہجے کو کاپی بھی کرتے ہیں، کافی محبت کرنے والے. تو میمز دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں دیکھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں. صحیح ہے. کرٹیسزم بھی انجوائے کرتا ہوں. اچھا. دیکھیں کرٹیسزم بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں میری غلطی ہو تو کرٹیسزم اس کی اصلاح کرتی ہے، تو کرٹیسزم بھی سننی چاہیے. تو کوئی ایسی بات نہیں. ہم جب ایک کام کرتے ہیں تو اس میں بالکل ہمیں کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑے گی. اور یہ مہک ملک والا وہی والا کرٹیسزم آپ نے فیس کیا، اسے سیکھا، یا آپ نے کہا یہ انجسٹیفائڈ ہے یہ والا جو ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے 2 طرح کی اس میں کرٹیسزم ہوئی. جی. ایک کرٹیسزم پہلی یہ ہوئی کہ جی آپ نے مہک ملک کا انٹرویو کیوں کیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو انٹرویو کرنے والے ہیں، ہم تو چور، ڈاکو، طوائف، ٹرانسجنڈر، مسلمان، مولوی، عالم دین، بادشاہ، فقیر، ہر ایک کا انٹرویو کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے. اس کی بات سنتے ہیں. اس کی بات سنتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے یہ اعتراض تو بالکل ہی بوتا ہے. صحیح. پھر کچھ دوسرے لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا. ہاں جی، اس کے جذبات جاننے کے بارے میں اتنے آپ وہ کیوں تھے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کیا اب یہ بھی طے ہوگا کہ انٹرویو کرنے والا انٹرویو دینے والے سے پوچھ کے سوال کرے. یہ تو ماشاءاللہ انٹرویو کی ایک نئی تشریح ہوگی کہ پہلے انٹرویو دینے والے سے پوچھیں کہ آپ یہ سوال کا جواب دیں گے. ہمیں تو پروفیشنلزم میں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ہر طرح کے سوال کرنے ہیں، وہ بھی جو ہو سکتا ہے اس کو ناگوار گزریں، ٹھیک ہے، وہ بھی جو اس کے لیے بڑے خوشگوار ہوں. تو دونوں طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے پوچھے جاتے ہیں کوئی اس میں کسی کی شخصیت کو خراب کرنا نہیں ہوتا، نہ اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. میں تو ہر شخص کا احترام کرتا ہوں. مجھے مہک ملک کا بھی بہت احترام ہے اور اس کے جذبات کا بھی احترام ہے. لیکن سوال اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ تشنگی باقی نہ رہے.
تاکہ اس کی شخصیت جو بھی انٹرویو جو دے رہا ہے اس کی شخصیت کے ہر پہلو سے روشناس ہو. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کو کھمبے میں سیکس نظر آئے یا کسی کو کالی شلوار کے نام سے ہی چڑ ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے جو اس کے ذہن میں ہے وہ بنا لیا جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا تو ہمارے پاس حل نہیں ہے. ہم اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اس کا ذہن صاف ہو جائے, اس کا ذہن صاف ہو جائے تو وہ کھمبے کو اور کالی شلوار سے مطلب نہ نکالے, اس کو کالی شلوار اور کھمبا ہی رہنے دے. سر ابھی گزشتہ کل خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ خلیل صاحب کو, یا اس واقعے پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ یا نہیں, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن گئی ہے, یہ پہلے بھی تھی, دنیا بھر میں یہ پرابلم ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی اچھا بات ہو جائے, دونوں کے ہی پتہ نہیں کیا کیا مطالب نکالے جاتے ہیں. اس لیے ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. میں تو خیر اتنا مشہور نہیں ہوں, لیکن جو لوگ مشہور ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہے. تو ہمیں لوگوں کو ہمیں کچھ اپنے تانے, تبصرے, یہ دشنام, یہ گالی, اس پہ بھی تو کچھ کنٹرول کرنا چاہیے. لیٹ دا پولیس سارٹ آؤٹ دا ایشو, لیٹ دی انویسٹیگیشن سارٹ آؤٹ دا ایشو, اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. پہلے سے ہی فتوے صادر کر دینا کہ یہ تو ہے ہی ایسا یا اس نے تو ضرور ایسے کیا ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے. سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سیلیبریٹیز کی لائف بڑی مشکل ہوگی, اور عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ اب ایک اور نیا ٹرینڈ آیا ہے پولرائز سوسائٹی کے اندر کہ ان کے محبوب لیڈر کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو وہ بالکل ساری کی ساری خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. بہت سے ہیروز کو ہم نے زیرو بنایا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کریکٹرز بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں, آج کل جو ہے وہ مذہبی رہنما بھی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ ٹرینڈ سر کسی طریقے سے ختم ہو پائے گا؟ جیسے جیسے وقت گزرے گا لیڈر کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا, جو نئے بچے جوان ہو رہے ہیں وہ اسی کے فالوورز بنیں گے اور یہ ٹرینڈ ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیں دنیا میں کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ اسی طرح سرسبز نہیں رہتی. ہم نے دیکھا ہمارے کئی اینکرز شہرت کی بلندیوں پر گئے, پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا معاملات کافی خراب ہو گئے, پستی تک چلے گئے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرز کی جو پاپولیرٹی ہے یہ بھی کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی نیچے چلی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہیں جن کو آج ہم بہت طاقتور اور بڑا زہر آلود سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایسے نہ رہیں. اور جس طرح سے جب ہمارا میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا, تو اس وقت ہم جہاں جاتے تھے لوگ تالیاں بجاتے تھے, پھر کرٹیسزم شروع ہو گئی. تو ایک وقت آئے گا کہ یہاں بھی ریئلٹی چیک آئے گا. ابھی فی الحال سوشل میڈیا پہ ریئلٹی چیک نہیں ہے. جو کسی کے ذہن میں آتا ہے, جو کسی کے دل میں آتا ہے, کوئی بائسڈ ہے, کوئی گالی نکال رہا ہے, کوئی کسی کے اوپر دشنام ترازی کر رہا ہے, تو وہ چل رہا ہے. لیکن انسانی مائنڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. الٹیمیٹلی ہر انسان کے اندر اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوگی, کیونکہ انسانیت نے زندگی بھر میں آج تک جو سروائیول ہے نا انسان کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ رائٹ فیصلہ کرتا ہے. برائیاں آتی ہیں, وہ چھاتی بھی ہیں, لیکن پھر وہ انسانی ذہن خود ہی ان کو رد کر دیتا ہے. تو میرا کامل یقین ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر یہ جو گند ہے اس کی بھی انسانیت اس کو رد کر دے گی. ایسے ہی ایوولوشن کے نتیجے میں. لیکن سر اس کا حل فائر وال تو شاید نہیں ہوگا. آپ فائر وال کا جو کانسیپٹ ہے اس سے اگری کرتے ہیں؟ یہ جو نہیں, میں نہیں, اس کے فائر والز تو سر انسٹال ہوگی ہے کیا, اس کی اپڈیٹ ہے کوئی اگر آپ مجھے خبر میرے علم میں نہیں ہے, نہ میں اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں, نہ میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو آپ نے ہوں. سر ٹی وی پہ آنا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے, ہمیں بہت سیدھی ٹینشن پڑی ہے, ہماری معیشت ساری وہاں سے چلتی ہے. نہیں, میں تو بڑی لکھ کے بھی میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ دیکھیں آپ رولز اینڈ ریگولیشن سوشل میڈیا کے بنائیں, پابندیاں نہ لگائیں. صحیح. دیکھیں جس طرح آپ نے پیمرا بنایا, ہمیں پیمرا پہ شدید اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں, لیکن بہرحال وہ ریگولیٹری باڈی ہے, وہ ہمیں جرمانہ کرتی ہے, ہم جرمانہ بھرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کا میں نے تجویز دی تھی لکھ کے کہ آپ ایک ریگولیٹری باڈی بنائیں, لیکن اس کو صرف سرکاری نہ بنائیں, انڈیپینڈنٹ اس کا کی نیچر رکھیں,
اور جس طرح سے آپ انڈسٹری کے لیے آپ ایک رکھتے ہیں، کوئی انڈسٹری ہو، کوئی آفس ہو، آپ اس کے لیے بناتے ہیں ایک کہ بھائی آپ سرٹیفکیشن کرائیں، جی تو اسی طرح سوشل میڈیا کا جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کی ایک سرٹیفکیشن لازمی قرار دیں، اور وہ سرٹیفکیشن کیا ہو، پرائیویٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ سرٹیفکیشن جو ہے تاکہ کل کو آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ جو سرٹیفکیٹ دینے والا ہے وہ تو کم از کم جواب دہ ہو، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ نے یہ فیک نیوز چلوا دی تو آپ نے سرٹیفائی کیسے کر دیا؟ تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا میں ابھی کہیں نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی ڈیولپ ہوگا۔ صحیح ہے سر، آپ کا وقت میں آخری سوال کرتے ہیں، تھوڑا تفصیلی اس کا جواب دیجیے گا۔ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کبھی جیل سے واپس آئیں گے، یا ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی ایسی رہے گی، یا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ کہ دیکھیں، ایک دفعہ تو عمران خان کو اس پاپولیرٹی کے نتیجے میں جب بھی الیکشن ہوگا ووٹ پڑیں گے، اور اگر عمران خان جو ہے ان کی صحت اچھی رہی اور وہ جو ہے ان کو موقع ملا تو شاید ان کو اقتدار بھی ملے گا، اچھا، لیکن آگے کیا ہوگا، کیا وہ اس اقتدار کو اچھی طرح چلا سکیں گے، کیا انتقام لیں گے نہیں لیں گے، کیا میڈیا پہ اسی طرح پابندیاں لگائیں گے جیسے پہلے لگائی تھیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیاستدان ہے اس کو انتظامیت کرنے سے، اس کو جیل بھیجنے سے، اس کے خلاف مقدمات چلانے سے اس کی سیاست چمکتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہم پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی دیکھ چکے ہیں، نواز شریف کے زمانے میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا صرف سیاست کا مقابلہ صرف سیاست ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کب جو ہے مقبولیت سے وہ نیچے آئے، جب ان کو 5 سال کی حکومت ملی۔ نواز شریف کا بھی چونکہ اتنا لمبا عرصہ اقتدار رہا تو جب تک وہ مقبولیت کے نصف النہار پر رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 16 مہینے کی ان کی حکومت کی کارکردگی تھی جی اس نے ان کی مقبولیت کو نیچے لے آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہی سیاست کا توڑ ہوتی ہے، سیاست کا توڑ ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ڈنڈے والوں کو بھی سمجھ ہے اس بات کی یا نہیں؟ دیکھیں، ہم تو اپنی عرض کر سکتے ہیں، صحیح، باقی تو سب کی اپنی مرضی ہے، ہر بندہ ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جناب سے بڑا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے والد صاحب وہاں پر ٹیچر، آپ آج سہیل صاحب کی طرف آئے ہیں اور ان کے گھر کا آپ کے سامنے ہاؤس ٹور ایک چھوٹا سا، اور سہیل صاحب نے بہت سے لوگوں کے ساتھ دن گزارے، اور آج ایک دن سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی نفاست کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اور ایک زندگی سے بھرپور شخص کے بازوق ہونے کی نشانی جو ہے نا وہ اس گھر میں نظر آ رہی ہے، ایک ایک چیز کے اندر، ایک ایک ڈیٹیل کے اندر۔ یہاں مور ہیں، پرندے ہیں، تو آئیے جناب دیکھتے ہیں سہیل صاحب کا ہاؤس ٹور۔ اچھا جی، پوڈ کاسٹ ہو گئی ہے، لیکن ہاؤس ٹور کے اندر ہی ہم بڑے انٹرسٹڈ ہیں، اور میں سہیل صاحب سے ریکویسٹ کیا، سہیل صاحب نے اپنے گھر کے باہر ہی ایک نئی وال لگوائی ہے، اپنے تمام تر بزرگوں کی ایک بڑی نا ڈیجیٹل اور ایک خوبصورت قسم کی ایک پوری ایک وال بنوائی ہے، اور ان سے یہ آپ کے سامنے ابھی ہے یہاں پہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا آئیں اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پوری جو بایوگرافی لکھی ہوئی ہے ان کے خاندان کی، ان کی فیملی کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر کچھ اسنیپس ہیں، تو میں سہیل صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا آئیں اور بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ بالکل نئی ہے، ابھی تک کسی اور نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، ابھی نئی ہی لاسٹ ویک انسٹال کی ہے انہوں نے، تو اس کے بارے میں ذرا جانتے ہیں۔ یہ میرے دادا ہیں چودھری علی بخش صاحب، اچھا، یہ میرے نانا ہیں چودھری رحمت خان صاحب، یہ میرے والد ہیں چودھری فیض سرور صاحب، یہ میرے نانا کے سسر ہیں چودھری کرم داد، یہ میرے دادا اور نانا کے تیسرے بھائی ہیں، اچھا، یہ دونوں میرے چچا ہیں، ٹھیک ہے،
یہ ان کی ڈگریز ہیں جو اچھا، یہ تو آپ نے 1917 میں انہوں نے ڈگری لی. وہ میرے دادا پنجابی کی شاعری کرتے تھے, واہ یہ 1920s میں وہ چھپی ہوئی ہے. کیا بات یہ سارے سرٹیفکیٹس ہیں جو انہیں مختلف میرے دادا کو اور نانا کو ملے. کیا بات ہے. یہ گولڑا شریف کے وہ مرید تھے, تو یہ پیر میر علی شاہ صاحب سے اچھا ان کی خط و کتابت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے دادا کا خط ہے لکھا ہوا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے چچا تھے حیدر شاہ, اچھا جنہوں نے احمد ندیم قاسمی کو پالا تھا. اچھا. تو یہ خط ہے میرے دادا کے نام. زبردست. یہ تحصیلدار تھے ہمارے. یہ سر ڈیٹا کلیکشن کیسے کی آپ نے؟ یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی, محفوظ تھی. میں نے بہت عرصے سے سنبھالی ہوئی تھی. یہ بھی مختلف تحریریں ہیں ہماری فیملی کی. یہ میرے نانا ہیں اور ان کے سسر ہیں. یہ اسلام پرنٹنگ پریس تھا ان کا کوئٹہ میں. صحیح صحیح. یہ وہاں کی تصویر سر ہے. ان پھر میں آپ کی مشابہت کس سے ہے زیادہ؟ میری مشابہت تو پھر میرے والد سے ہی ہوگی. صحیح صحیح، ماشاء اللہ. یہ میرے والد صاحب کھڑے ہیں. اچھا اچھا، ہاں بالکل. یہ خوشونت سنگھ صاحب ہیں, اچھا. جو سردار خوشونت سنگھ تھے نا, انڈیا کے بہت بڑے رائٹر. جی جی جی. یہ وہ ہیں. یہ آئے تھے ہمارے ہڈالی قصبہ ہے, میرے والد صاحب وہاں پڑھاتے تھے, واہ. ٹیچر تھے. تو یہ اس ساتھ ان کی تصویر ہے. تو یہ سر میری آپ نے دادی پوری- ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میں بیٹھا ہوں بہت اچھا. چھوٹا سا. اچھا اچھا، ماشاء ٹھیک اللہ. ہے, کیا بات. یہ میری والدہ, میں اور میرے چچا بیٹھے ہیں. یہ ہماری فیملی بیٹھی ہے. کیا یہ بات. پھر اسی طرح یہ میرے دادا چونکہ ٹیچر تھے, تو یہ ان کی ڈائری تھی جو وہ نوٹس اپنے بناتے تھے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یہ ہمارا وہ سب کی تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, جس طرح اچھا. فیملی کی ایک تو سارا ڈائری ہوتی document ہو رہا ہے. تھا. یہ ہاں, یہ میری والدہ نے اس زمانے میں کارڈ بنا کے میرے والد کو بھیجا تھا. اچھا, سرتاج وہ اس پہ لکھا ہوا ہے. سرتاج لکھا ہوا. لو لیٹر کے کہیں گے اس کو. لو لیٹر جی, میاں بیوی تھے دونوں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم میموریل فنڈ میرے نانا نے خریدا تھا. ماشاء اللہ. یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے لکھن وال, اس کا ہے. کیا بات ہے سر. یہ پھر میرے والد صاحب, میری والدہ ہیں. یہ میرے سسر ہیں چودھری غلام قادر صاحب, ڈی ایس پی تھے. اچھا یہ میری ساس ہیں. یہ میرے چچا ہیں, یہ چچی ہیں. یہ بھی چچا ہیں, اچھا. چچی ہیں. یہ میرے پھپھا ہیں, پھپھی ہیں. واہ. تو یہ میں ہوں اور میری بیوی ہے. اچھا, شادی کی تصویر ہے سر ہماری. آپ شرما رہے ہیں بہت زیادہ. یہ میرے دونوں کزن ہیں. اچھا اچھا. یہ بھی میری سسٹرز ہیں, صحیح ان صحیح، کی ماشاء تصویریں اللہ. ہیں. یہ سارا جو میں نے اسکولوں میں, کالجوں میں جو تھا میرا, وہ ریکارڈ ہے. اچھا, موسٹلی سرگودا کا ہی نظر آ رہا ہاں ہے. جی, میں وہیں پڑھا ہوں. گورنمنٹ ہائی اسکول بلوال میں, پھر گورنمنٹ کالج سرگودا میں, پھر پنجاب یونیورسٹی میں, ایف سی کالج میں. یہ ایف سی کالج کی تصویریں ہیں. تو یہ پھر یہ میرے بچپن کی تصویریں ہمارے ہیں. زمانے میں آگے. یہ میرے بچپن کی تصویریں ہیں. میں اپنے نانا کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. یہ میں سب سے جو چھوٹی میری تصویر ہے, یہ ہوں میں, جس میں چہرہ نظر نہیں آ رہا. واہ. یہ میرے ٹیچر تھے صاحبزادہ سرور کیانی, ان کے ساتھ. یہ میری مختلف تصویریں ہیں. یہ میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں حلف اٹھا رہا ہوں. یہ اشفاق صاحب کو ایف سی کالج میں اچھا. ریسیو کر رہا ہوں. یہ جنگ کے زمانے کی سر تصویر یہ ہے. کسی مخصوص کیفیت کی پکچر لگ رہی ہے ماشاءاللہ, بڑی خوبرو اور ایک رانائی آپ کے چہرے پہ آئی ہوئی ہے. اس عمر میں ہر ایک پہ رانائی ہوتی ہے. یہ ہمارے گھر نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہر سال تشریف لاتے تھے. میرے دونوں چچا ہیں. یہ قاضی صاحب میرا نکاح پڑھا رہے ہیں. اچھا, قاضی حسین احمد صاحب نے جی, نکاح نکاح پڑھا رہے ہیں. وہ جسٹس افضل چیمہ صاحب ہمارے ریلیٹو تھے, کیا بات. وہ تشریف رکھتے ہیں. یہ میری والدہ ہیں, اچھا. لاہور آئی تھی. تو میں, میری وائف اور میرا کزن, ماشاءاللہ. یہ ہماری فیملی ہے. بچے کیا بات ہے ہیں. سر. یہ بھی ساری فیملی عید کے موقع پہ واہ. ہماری تصویر ہے. اب میں فیملی میں بڑا ہوں, تو اب میری کیا بات. تصویر ہے. یہ بھی ایک شادی کی تصویر ہے. یہ سارے پیران کھڑے بیٹھے ہیں, اچھا. گولڑا شریف والے, بھیرا شریف والے. ان سے ہمارا پرانے تعلقات ہیں. صحیح. سر یہ پیر صحافت بھی کھڑے ہیں یہاں پہ. ہم تو مرید صحافت ہیں. کیا بات. یہ مجھے جو ایوارڈ ملا پریزیڈنشل, وہ ہے. یہ میری شادی پہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب تشریف لائے تھے. یہ اس کی تصویر ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں اور میری وائف دبئی گئے تھے, صحیح صحیح. اس کی تصویر ہے. یہ میر شکیل الرحمان صاحب پہ ہیں, گئے ان ہوئے کے ساتھ تصویر ہے. کیا بات. یہ حامد میر صاحب ہیں, عامر میر صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں. یہ سارے صحافت کے بڑے جو ہیں وہ ہم امریکہ میں اکٹھے تھے. یہ ارناب سوامی ہے, یہ ارناب جو وہاں پہ ٹائمز ناؤ کا ہیڈ ہے. یہ طلعت صاحب ہیں, یہ اظہر عباس ہے, اچھا. اور یہ خادم بھی یہاں بیٹھا ہے. زبردست. اور یہ عمرے کی تصویر ہے, چودھری فواد ہے, میں ہوں. یہ تو سر ریسنٹ لگ رہی ہے کوئی.
ये नहीं, जब ये वजीर थे उस जमाने अच्छा, के, ठीक है। ज़बरदस्त, और ये मेरी शादी की तस्वीरें हैं, ये फ्रंटियर पोस्ट की तस्वीर। क्या ज़बरदस्त कलेक्शन है ये साहब मैंने वैसे। बाहर तो मैंने इसका कहा असर मकसद क्या है यहाँ पे इसका डिस्प्ले मकसद करने ये का इतना अपने खूबसूरत? बुजुर्गों को याद करना, क्या बात है, ये मेरी यादों का के लिए, मैंने अपनी यादों के लिए कि बुजुर्गों की याद रहे हाँ, बस, बिल्कुल है ना। सर। ये सारे मैंने बर्तन भी अपनी फैमिली के रखे हुए, अच्छा, ये डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। डिस्प्ले किया हुआ, सर बहुत अच्छा लगा जी, थैंक फेंकने की बजाय उनको यादगार बनाया हुआ। ये मेरी वालदा का ड्रेसिंग टेबल है, अच्छा ये मैंने खुद लिखा हुआ है पापर में, अच्छा मैंने बनवाया है। अमेजिंग सर, अपने दादा का नाम है चौधरी अली बख्श। क्या बात, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू।